صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6933، مسلم میں 2456 اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5894 کہ عبداللہ بن ذوالخویسرہ التمیمی النجدی، جس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اس کی گھنی داڑھی تھی، آنکھیں دھسی ہوئی تھیں اور اس کا جو آزار بند ہے آدھی پیڈلی تک تھا، جو یہ پکڑ کر بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث کے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ وہ والا حلیہ ہے. میرے بھائیوں، خوارج کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آیا کہ وہ ٹینڈ بھی کرواتے تھے، حلق کرواتے تھے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد میں نے اپنے سر پہ بال نہیں رکھے. وہ ہمیشہ حلق یعنی ٹینڈ کروا دیا کرتے تھے. تو کیا کسی کی جرت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر خوارج والی حدیث فٹ کر دے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ خوارج کے خلاف قتال جس شخص نے کیا. اور بخاری اور مسلم کی احادیث ہے کہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے اس وقت روئے عرض پہ، سب سے بہترین لوگ جو خوارج کے ساتھ قتال کریں گے. یہ خوش نصیبی تو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہیں ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام، جو مولا علی علیہ السلام کو ملی ہے خوارج کے قتل کے اعتبار سے. تو کیا وہ اب اس حلق کروانے کی وجہ سے آپ مولا علی کو کہیں گے کہ خوارج ہے؟ اسی طریقے سے بریلوی حضرات جو ہیں وہ دیوبند کی تبلیغی جماعت کے اوپر یہ حدیث فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل غیر علمی اور نا انصافی پر مبنی اپروچ ہے لوگوں کی. تو یہ میں نے حدیث کا بخاری اور مسلم اور مشکات کا حوالہ دے دیا. ابن ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مال غنیمت کے اوپر اس نے تان کیا، آپ تقسیم کر رہے تھے. اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. نعوذ باللہ من ذالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون شخص انصاف کرے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاخ کی گردن یہیں پر میں اتار دوں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے، اس کے بھی کچھ ساتھی ہوں گے، قرآن پڑھیں گے کثرت سے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی قرآن کا فہم نہیں ہوگا، صرف تلاوت ہوگی، محفل قرات ہوں گی، قرآن کی وہ آپ سمجھ لیں طرزیں لگانا ہوں گی لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں پر رشک کرو گے، ایسے روزے رکھیں گے تم ان کے روزوں پر رشک کرو گے، لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے. اور جب یعنی آر پار ہوتا ہے شکار سے، جب تیر دوسری طرف سے نکل جائے تو انسان جب اس تیر کو دیکھتا ہے تو اس پر نہ خون نہ گوبر کے آثار ہوتے ہیں. یعنی اسلام میں داخل ہو کر بھی وہ نکل جائیں گے لیکن آثار باقی نہیں ہوں گے. اور اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو میں قوم عاد کی طرح انہیں ہلاک کروں اور مخلوق کے بہترین لوگ ان کو قتل کریں گے. اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ گوشت کا ایک لوتھڑا عورت کے پستان کی طرح لٹک رہا ہوگا. اور یہ جنگ نہروان ہوئی، اسی حدیث بخاری و مسلم میں آتا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر نہروان کے مقام پر انہی لوگوں سے قتال کیا اور اس کے بعد اس شخص کی لاش ڈھونڈی گئی. صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ لاش نہیں صحابہ کو ملی. پھر مولا علی علیہ السلام خود آئے اور کہا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے خبر دی اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی. یعنی نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں اور نہ اللہ جھوٹا ہے، تم اس شخص کو تلاش کرو. پھر مولا علی علیہ السلام جب خود آئے تو انہوں نے کنویں سے لاشیں نکلوائیں، بالکل سب سے نیچے وہ لاش پڑی ہوئی تھی. تو صحابہ نے پھر نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ وہی خوارج ہیں جن کو مخلوق کے بہترین لوگ قتل کریں گے اور یہ بدترین مخلوق ہوں گے خوارج. تو اسی بخاری و مسلم کی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں قرآن کی آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 58 نازل ہوئی کسی خبیث نجدی کے بارے میں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اے نبی ان میں وہ لوگ بھی ہیں، ایسا شخص بھی ہے جو آپ پر تان کرتا ہے جب آپ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. پر نجدی کون ہے اس مسئلے کو بھی میں نے ریزالو کر دیا ہے. مسئلہ نمبر 67 ہے اہل سنت پاک .com پر، جسے
شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ سب ایک دوسرے کو نجدی کہتے ہیں۔ بریلوی جو ہے وہ اہل حدیث کو نجدی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں یہ لوگ اصل میں نجدی ہیں، دیوبند ان دونوں کو نجدی کہتے ہیں، اور یہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے بغیر علمی دلائل کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو یہ حدیث جو ہے یہ بھی پرٹیکولرلی خوارج کے بارے میں ہے، جو مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہوئے، اور باقاعدہ انہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا سیدنا علی کے اوپر اور باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام پر، اور باقاعدہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا ابن عباس نے، سیدنا علی نے ان کو بھیجا اپنی طرف سے، اور یہ پورا مناظرہ جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے، اور یہ ہے میرے بھائیو دوسرا ریسرچ پیپر اہم ترین، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے 150 روایتیں کربلا کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں۔ یہ اہل حدیث کے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، نہ وہ یزیدی مولوی جو اہل حدیث نے اٹھایا انڈیا کے اندر کفایت اللہ سنابلی، اس کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، اور اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں۔ 150 روایتیں شیخ البانی اور شیخ زبیر زئی رحمہم اللہ وعلیہم السلام کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں ایک ایک روایت کے اوپر، اور اس کے بعد پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا اس ریسرچ پیپر کے بعد۔ یہ الحمدللہ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی، اور الحمدللہ سب سے پہلے اسے میں نے عربی میں لکھا ہے، یہ عربی والا اعزاز بھی ان کا میں نے نکال دیا، پہلے عربی میں لکھا، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا، پھر ہندی میں ہوا، اور الحمدللہ اب انگلش ترجمہ بھی عنقریب آنے والا ہے، اس کی اینڈرائڈ اپلیکیشنز بھی۔ اہل سنت پاک.com پہ آپ کو یہ 6.5 MB کی فائل مل جائے گی PDF کی فارم میں، لیکچر کے اینڈ پہ جسے چاہیے ہو تو۔ یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے، اس میں نے یہ احادیث بتائی ہیں، اور یہ ابن عباس کا مناظرہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس ریسرچ پیپر 5B میں 23 نمبر پر ہے، اور سن کبرا للنسائی، امام نسائی رحمہ اللہ کی جو سن کبرا تھی، جس میں سے سن نسائی نکالی گئی ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8575 نمبر روایت ہے، جس میں یہ پورے مناظرے کا ذکر موجود ہے، جس میں ابن عباس نے پوری دعوت دی، انہوں نے جو 3 کفریات اور شرک والے فتوے لگائے سیدنا علی علیہ السلام پر اور ان کے اصحاب کے اوپر، ابن عباس نے تینوں کے جواب دیے، اور الحمدللہ ان 6000 میں سے 4000 خوارج نے توبہ کر لی، اور 2000 کے خلاف جو ہے سیدنا علی نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتال کیا، اور سیدنا علی کی طرف سے صرف 4 لوگ شہید ہوئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزانہ مدد تھی، اور الحمدللہ کلین سویپ سیدنا علی نے کیا۔ تو یہ اور یہی روایتیں ہیں، آپ ذرا بخاری میں وہ چیپٹر کھولیں خوارج کے قتل والا 6930 نمبر حدیث سے آنورڈ، اسی میں سیدنا علی خود بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، قرآن کثرت سے پڑھیں گے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لیکن وہ دین سے نکل چکے ہوں گے، اور وہ نوجوان لڑکے ہوں گے، اور یہ پکڑ کے یہاں پر جو ہے وہ کچھ جو بندیوں نے اور بریلویوں نے اور کچھ شیعہ نے میرے اوپر لگا دیا جی، جو کہ درس قرآن علی دیتا ہے، تو یہ تو مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے بخاری میں، اور خوارج کے چیپٹر میں ہے، اور میرے بھائیوں وہ تو 1400 سال پہلے آ کے قتل بھی ہو چکے ہیں مولا علی کے ہاتھوں، جو آپ ہمیں بتا رہے ہو، ورنہ تو آپ کے جتنے بزرگ درس قرآن دے رہے ہیں وہ سارے خوارج ہیں۔ تو وہ پورا چیپٹر تو دیکھیں کن لوگوں کے بارے میں، اور پکڑ کے آج کے لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرم کرنی چاہیے۔ بہرحال خوارج آج بھی موجود ہے، جو آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے، جو بھی آپ کو یہ کہتا نظر آئے نا کہ فلاں کافر ہے، اور وہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہو، ختم نبوت کو ماننے والا ہو، اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو، تو آپ سمجھ لیں خارجی ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں 2 بہت بڑے مکاتبے فکر ہیں، بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے، تعداد تو ان کی بڑی تھوڑی کم ہے۔ نمبر 1 یہ جماعت المسلمین والے، اور نمبر 2 یہ کیپٹن عثمانی پارٹی فرزئی گروپ، جو سب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ خوارج موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے ان کو کہیں نا۔ اب بریلوی کا دیوبندی کو کہنا، دیوبندی کا اہل حدیث کو، اہل حدیث کا ان کو، شیعہ کا ان کو، ان کا شیعہ کو، یہ تو غلط بات ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں تصویر کا ایک رخ تھا۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں، اور صحابہ سامنے موجود ہیں،
مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے, ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. آج کہتے ہیں جی فلاں صحابہ کو کافر کہتے ہیں, ان کو قتل کر دو. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو منہ پر کافر کہتے تھے ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا, اور کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے. ان کے جنازے پڑھائے, ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا, اور قتال بھی آخری ریزورٹ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو, جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا. لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی. اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں ریسرچ پیپر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے, میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے. ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اس وقت سیدنا علی گانٹھ رہے تھے. صحابہ دوڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے. تو مولا علی مسکرا پڑے, جسے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ ان لوگوں کے خلاف قتال کرنا ہے. اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں جلد 3 صفحہ 82 پر 11790 ہے, اور اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 نمبر ہے صحیح سند کے ساتھ. الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے. یہ کربلا والے میرے ریسرچ پیپر میں نے ڈالی ہوئی ہے. تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراسٹ بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے اسی ریسرچ پیپر میں نے وہ روایت ڈالی ہے 24 نمبر پر کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37,942 نمبر اثر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ خوارج جو ہیں کیا یہ مشرک ہے جو آپ کو مشرک اور کافر کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مشرک نہیں ہے, یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں. یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں, میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں. انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا یہ شرک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا, مشرک نہیں ہے. پھر پوچھا کہ کیا منافق ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ منافق بھی نہیں ہے. اندازہ کریں آپ, یہ آپ دیکھیں پازیٹو, جس کو کہتے ہیں پازیٹو اپروچ, حسن ظن. کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے, بجائے کہ آپ کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیں. یہ سیدنا علی آپ دیکھیں کیا پازیٹو ان کی اپروچ تھی. تو یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی خوارج کے بارے میں, خوارج وہ کہتے ہیں اور وہ قتل کرو, یہ نہیں بتاتے خوارج کے بارے میں سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ کیا تھا. اچھا, اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے. وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے, فاروق رضوی, وہ روایتیں عجیب و غریب اکٹھی کر کر کے تو بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ فاروق رضوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں, اینٹی وینم, کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ, یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ قول ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے. اور سنن کبریٰ البیہقی میں, سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے. لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے. تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. کیا یہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, جو ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے؟ اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو, ان کے سلام کا جواب تو دو. اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے, کہتا ہے جی اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا, سامنے بھی سارے وہ
بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو. کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا، تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا. وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے. بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا، اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا، ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا. یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفع الیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں. بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے، قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑا ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور 4 کے بعد سلام پھیر دینا. یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے. باقی رفع الیدین والا ایشو ہے. تو اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا، آپ ضرور سنت کے مطابق رفع الیدین کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی، امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا.